بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا سبق جو ہے وہ ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑی ولی گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہیں، ان کی حالات زندگی، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ یہی بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہیں، آج ان کے نام پہ گورنمنٹ نے ایک یونیورسٹی بھی بنائی ہے جو راجوری کے اندر ہے، جس کو یونیورسٹی، کون سی یونیورسٹی، جس طرح کشمیر یونیورسٹی ہے، موتی پورہ یونیورسٹی، اسی کی طرح وہاں ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اس کا نام بھی رکھا گیا ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی۔ اب ہم بابا غلام شاہ بادشاہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ سبق جو ہے اس کے اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے ولادت جو ہے، یہ میں نے یہاں لکھا ہے ولادت مین پیدائش، ولادت مین پیدائش۔ دوسرا لفظ جو ہے امام کس کو کہیں گے؟ امام مسلمانوں کا پیشوا یا نماز پڑھانے والا۔ امام آپ کو سب کو معلوم ہے کہ امام جو ہے یہ مسلمانوں کا پیشوا ہوتا ہے، یا جو مسلمانوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس کو ہم امام کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے یہ حیات ہے، تو حیات مینز زندگی، حیات مینز زندگی، یہ میں نے یہاں لکھا ہے آپ کو، حیات مینز زندگی، الفاظ میں نے لکھے۔ اور ایک لفظ ہے پیر و مرشد، جس کے دست پر بیعت کی ہو، جس کے دست پر، دست مینز ہاتھ، جس کے ہاتھ پر یعنی کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی اولیاء ہوتا ہے، پھر اس کی بیعت کرتا ہے انسان، پھر وہ کچھ وظیفہ وہاں سے دے کر اس کو بولتا ہے کہ آپ کو اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے، تو وہ اسی پہ پھر چلتا ہے، یعنی اس کا مانتا ہے، جو بزرگ اس کو کہتا ہے اسی کے معنی پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کو مانتے ہیں بیعت کرنا۔ زائرین ہیں زیارت کرنے والے، یعنی جو لوگ ادھر زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے، جیسے مخدوم صاحب کی زیارت پہ لوگ جاتے ہیں یا شاہ ولی صاحب کی زیارت پہ جاتے ہیں، اسی طرح وہاں ان کی زیارت پہ بھی جاتے ہیں، تو ان کو زائرین کو جو وہاں زیارت کرتے ہیں۔ پھر لفظ ہے متعدد مینز کئی ایک یا زیادہ، دیکھو یہ ان کی بہت بڑی ایک زیارت شریف ہے وہاں، اس کو کہتے ہیں شادرہ شریف، زیارت اس کو کہتے ہیں شادرہ شریف۔ یہ جو ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا۔ یہ بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہیں، ان کا اصلی نام جو تھا وہ تھا سید غلام علی شاہ۔ آپ کی ولادت ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ جب آپ کی ولادت یعنی آپ جب پیدا ہوئے، تو یہ پیدا کہاں ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے ضلع راولپنڈی ایک ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، اس کا ایک تحصیل ہے۔ جس طرح یہاں کپوارہ ڈسٹرکٹ ہے، پھر کپوارہ کی کچھ تحصیل، کرالپورہ الگ ہے، سگام الگ ہے، درگملہ الگ ہے، اسی طرح اس کے کچھ تحصیل ہیں۔ تو یہ راولپنڈی ضلع جو ہے، راولپنڈی ضلع کے ایک تحصیل جو ہے، تحصیل کا نام چکوال ہے۔ تو چکوال کے ایک مشہور گاؤں تھا سیدہ کسرا، تو وہاں یہ 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کون؟ بابا غلام شاہ بادشاہ۔ آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا، تو ان کا خاندان جو تھا، ان کی فیملی جو تھی، وہ نہایت ہی شریف تھی اور وہ دیندار بھی تھے، یعنی ان کا خاندان جو تھا وہ شریف اور دیندار تھے۔ آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے، تو ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا سید محمد ادریس، لیکن وہ بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ کن کے والد؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کے والد جو تھے ان کا نام سید محمد ادریس تھا، اور وہ بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ ان کی زیارت سیدہ کے گاؤں میں واقع ہے۔ ان کی زیارت جو ہے، یعنی ان کے باپ محمد ادریس کی جو زیارت ہے وہ سیدہ، یہ گاؤں ہے ایک بڑا گاؤں، تو اسی گاؤں میں ان کی زیارت واقع ہے۔
بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا. تو بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان جو تھا وہ بچپن سے ہی، یعنی ان کو بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا، یعنی زیادہ ان کو بچپن سے ہی دین کی طرف ذہن تھا، یعنی یہ زیادہ تر بچپن سے ہی دینی مزاج تھے، یعنی بچپن سے ہی یہ دین کی طرف چلتے تھے. والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. تو والد صاحب نے ان کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی سید عبداللطیف ایک بزرگ تھے، اس کو امام بری بھی کہتے تھے، کی تربیت میں رکھا تو اسی کے پاس اس کو ڈالا، یعنی یہ اب اس کا استاد یعنی سید عبداللطیف یعنی جو امام بری کے نام سے مشہور تھا، اپنے والد صاحب نے اس کو اسی کی تربیت میں رکھا، اسی کے پاس بھیجا. امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشا. تو امام بری جو تھے انہوں نے اس کو تربیت کی، یعنی اس کو سکھایا کس طرح آپ کو کیا کرنا ہے، تو ان کی روحانیت سے ان کو کمالات حاصل ہوئے. یعنی امام بری کی تربیت سے بابا شاہ غلام شاہ بادشاہ کو بہت روحانی کمالات حاصل ہوئے. اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا. پھر اپنے پیر مرشد کی یعنی اس کے حکم سے، یعنی جو اس کا پیر تھا امام بری، اس کے حکم سے اس نے اپنے پیر کی، اپنے استاد کی پیروی کی. تو پیروی کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے ہجرت شروع کی، یعنی اس کو اپنے پیر ہی نے کہا ہوگا کہ آپ یہاں سے نکلو، دوسری طرف ہجرت کرو. راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے. تب پھر انہوں نے راستے میں کئی مقامات پر قیام کیا، تو قیام کرنے کے بعد آخر کار یہ 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے. شاہدرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع رجوری کے عین شمال میں ایک قصبہ ہے. تو یہ شاہدرہ شریف جو ہے یہ ہے ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کا ایک سرحدی ضلع جس کا نام ہے رجوری. تو یہ رجوری کے عین شمال میں ایک قصبہ واقع ہے، یعنی یہ شاہدرہ شریف جو ہے یہ جموں کشمیر ریاست جو ہے، جموں کشمیر ریاست کے ایک ضلع رجوری میں ایک قصبہ ہے. سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے. تو سطح سمندر سے اس کی اونچائی، یہ سطح سمندر سے اتنا بلند ہے کہ تقریباً 5700 فٹ یہ سطح سمندر سے بلندی پر ہے. ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے. تو جموں کشمیر ریاست کی راجدھانی، یہاں دو راجدھانی ہیں، ایک سرمائی ایک گرمائی. تو سرمائی راجدھانی یعنی گرمائی راجدھانی تو سری نگر ہے جموں کشمیر کی، تو سرمائی راجدھانی جموں ہے. تو جموں راجدھانی کشمیر کی سرمائی راجدھانی جموں جو ہے، تو جموں سے تقریباً وہاں کی مسافت تقریباً دور کتنی ہے، یہ 121 کلومیٹر دور ہے. یہ شاہدرہ شریف جموں راجدھانی سے تقریباً 181 کلومیٹر دور ہے. دو پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے. شاہدرہ شریف تک دو اچھی اور پکی سڑکیں بنائی گئی ہے. ایک سڑک پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرا گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچے. ایک سڑک جو ہے وہ پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف سے جاتے ہوئے وہاں سے ایک ڈیرا گلی ہے ایک جگہ، اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے پھر یہ شاہدرہ شریف پہنچتے ہیں. یعنی پہلے یہ پونچھ اور سرنکوٹ سے نکلتے ہوئے بیچ میں اس کو ایک جگہ آتی ہے جس کو ڈیرا گلی کہتے ہیں، اور پھر تھانہ منڈی، تو تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے یہ شاہدرہ شریف یہ روڈ پہنچ جاتی ہے. دوسری سڑک جموں سے رجوری اور رجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف، اور دوسری سڑک جو ہے وہ جموں سے رجوری کی طرف جاتی ہے، پھر رجوری سے تھانہ منڈی، پھر تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے وہ بھی شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے. تو یہ دو راستے جو ہیں یہ وہاں پہنچ جاتی ہیں کہاں، شاہدرہ شریف کی طرف. تو یہ جموں سے نکلے، ایک پونچھ سرنکوٹ کی طرف سے تو دوسری جموں رجوری کی طرف سے، تو یہ دونوں سڑکیں ادھر شاہدرہ شریف پر پہنچ جاتی
ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کیا دیا ہے بابا غلام شہباز کے متعلق، وہ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے.